عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے علماء کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے ولم یوقر علماءنا، اور وہ ہمارے کیا ہے علماء کی عزت نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے بارے میں یہ فرمایا کہ میری امت کے علماء کی فضیلت عام امت پر ایسی ہے جیسا کہ میری تم میں سے ادنا صحابی پر، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ایک ادنا صحابی پر جتنی عزت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء کی فضیلت میری امت کے عام آدمی پر ایسی ہے جیسا کہ میری عزت میری فضیلت تم میں سے ادنا صحابی پر۔ تو دوستو اسی لیے علماء کی قدر کرنی ہے۔ علماء چاہے اگر آپ کے سامنے گناہ بھی کر رہے ہو تب بھی آپ کی عزت کرنی ہے، اس سے مسکرا کر بات کرنی ہے۔ آج میں خود دیکھتا ہوں بعض لوگوں کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے سے بھائی وہ سلام بھی کرتے، کبھی سلام کی جواب نہیں دیتے، کبھی تو منہ کالا کر کے رہتے ہیں، کبھی کچھ۔ بہت دیندار لوگوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں، دیندار لوگ ایسے کرتے ہیں، بددینی کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو عام لوگ ہیں ان کے تو بھائی ابھی تک وہ جو دین کے مطابق چلتے ان کے اندر یہ کمیاں ہیں، بھائی ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں، ہمیں اس سے نکالنی ہے۔ ہاں کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اس کے مزاجی اعتبار سے پریشانی ہے اس لیے اس کا وہ ہے، مگر جب بھی ہمیں کسی سے ملنا ہے تو مسکرا کر ملنا ہے، یہ مسکرانا بھی سنت ہے۔ غیبت چھوڑ دو، غیبت سے اپنی زندگی برباد ہوتی ہے۔ غیبت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بدتر ہے، زنا سے خطرناک ہے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سوچنا ہے کہ غریب کو بھی اپنے سے اعلیٰ سمجھنا پڑے گا، اپنے سے اچھا سمجھنا پڑے گا۔ غریب ہے تو اس کو نکارو مت، ہاں غریب ہو غنی مالدار ہو سب کی جگہ ایک ہی ہے، وہ ہے قبر، سب کو مٹی میں سونا۔ فیصلہ جب اللہ کے وہاں ہوگا، ہاں غریبی کو کہیں اس کی عزت زیادہ نہ ہو اور ہم کہیں گر نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے دعا کیا یا اللہ مجھے غریبی کی حالت میں مسکینوں کی حالت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھے مسکینوں کی حالت میں موت دینا، یا اللہ میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کرنا۔ یہ میرے نبی نے دعا کی اور ہم اسی غریب مسکینوں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، گھنا کرتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو نکارتے ہیں، ان کی کوئی عزت ان کا کوئی مرتبہ ہم میں نہیں ہے، کچھ مرتبہ نہیں دیتے، ہم ان کی کوئی عزت نہیں کرتے کوئی، ہم ان کو اپنے بیاہ شادی میں نہیں بلاتے ہیں، اپنی دعوت میں نہیں بلاتے ہیں، امیروں کو مالداروں کو بلاتے ہیں اور غریبوں کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے وہاں پکڑ ہوگا، سخت پکڑ ہوگا۔ غریب کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹھنے کے لیے حکم فرمایا کہ غریبوں کے پاس زیادہ سے بیٹھا کرو، ان کی خیر خواہی لیا کرو، ان کی خبریں لیا کرو، ان کی مزاج پرسی لیا کیا کرو۔ تو محترم دوستو بزرگوں، ہمیں غریبوں کے ساتھ مزاج پرسی کرنی ہے، ان کے بارے میں اچھا ہی سمجھنا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے کے لیے اچھا سوچے اور اچھا سمجھے دوسروں کو، اس کی غیبت اس کی کینہ نہ کرے، کسی سے بغاوت نہ کرے، کسی سے عداوت نہ کرے، کسی سے دشمنی نہ لے، بھائی یہ سب سے میل محبت سے رہے، حکمت سے کام لے، بڑوں کی عزت کرے، چھوٹوں پر رحم کرے، علماء کی قدر کرے، علماء کی قدر کرے، طلباء کی قدر کرے، علم کی قدر کرے، علم کی عزت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے علماء سے نفرت کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جیسے کہ وہ روایت میں آپ سے یہ روایت پیش کر رہا ہوں، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسة فتهلك۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یا تو عالم بنو یا طلبہ بنو یا طالب علم بنو یا علم کو سننے والا بنو یا علم اور علماء سے محبت کرنے والا بنو، مگر 5 والا درجہ مت بننا، ولا تكن الخامسة تم لوگ 5ویں درجے کے مت بننا، والخامسة ان تغبز العلم واهله 5ویں درجہ یہ ہے کہ تم علماء سے نفرت، ان سے گھنا، ان سے تم کیا رکھو، ان سے بغض رکھو،
رکھو, ان سے تم عداوت کرو تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. میرے محترم دوستو بزرگو, اسی روایت کے ذیل میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم علماء سے نفرت کرو گے تو بے ایمان ہو کے موت ہو سکتے ہیں, تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہو. ممکن ہے, بہت ممکن ہے, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہو جائے گا. رسول کے ہلاک کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مال دولت چھن جائے گا, بلکہ ہم سے ایمان چھن جائے گا, ہم سے اسلام چھن جائے گا. دوستو اس لیے علماء سے کبھی بغض نہ رکھے, علماء کو کبھی حقیر نہ سمجھے, اس کی عزت دے. امامت ملک رکھے ہیں تو ان کی عزت دے. آج کیا ہے, ایک بات یہ میری یاد آ گئی ہے کہ جو امام ہوتے ہیں نا, ان کو کوئی بھی حکومت ان پر چلانا چاہتے ہیں. جو مکاتب میں ہوتے ہیں تو سب کچھ اس پر حکومت چلانا چاہتے ہیں, مدارس میں سب کچھ اس پر حکومت چلانا چاہتے ہیں. علماء کو سب چھوٹا سمجھ کر سب اس پر حکومت چلانا چاہتے ہیں. سنو ایک بات دھیان سے سنو, جو امام ہے سارے مقتدی اس کے رعیت ہے, سب کو ان کی بات کے مطابق چلنی پڑے گی. ہاں غلط بات تو کسی کے نہیں ماننی. امام صاحب آئے کہ نہیں گھڑی دیکھتے رہتے, غلط بات ہے, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. امام صاحب جب وقت ہوں گے تو خود بخود آئیں گے, اور تب تک کھڑا نہیں ہونا ہے جب تک امام صاحب مصلی کی طرف آنا شروع نہیں کیا. جب امام صاحب مصلی کی طرف جانا شروع کیا تب کھڑے ہو جاؤ, اس سے پہلے کھڑا ہونا صحیح نہیں. اور امام صاحب کو یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے کہ وقت ہو گیا. امام صاحب اگر مؤذن صاحب کو کہہ دے کہ جب وقت ہو جائے تو مجھے آواز دینا, تو صرف مؤذن صاحب کے لیے یہ اجازت ہوگی کہ وہ مؤذن صاحب امام صاحب سے کہے امام صاحب وقت ہو گئے, اگر وہ اجازت دے. ورنہ یہ بھی نہ کہے چپ چاپ اپنے صف میں بیٹھے رہے, تو اس میں بھی آپ کو اجر ملے گا. یہ بیٹھا رہنا بھی افضل ہے, یہ بھی افضل ہے. جو نماز دین کی ستون ہے, آپ نے اس کا امام بنایا, اور دنیا کے معاملے میں آپ اس پر حکومت کرنا چاہتے ہو. بیاہ شادی میں علماء کو تو بلاتے ہیں کہ حضرت آئیے گا, آپ نہیں آئیں گے تو نہیں چلے گا, بہت برا, پھر مجھے اچھا نہیں لگے گا, آپ کو آنا ہی پڑے گا حضرت, آنا ہی پڑے گا. اور جب جاتے ہیں جو رسومات, جو بدعات, جو خرافات ہوتے ہیں, اگر ان سے نکارات کرے, ان سے اگر تنقیر کرے, ان سے اگر منع کرے کہ بھائی یہ مت کرو, یہ غلط ہے, یہ بدعات ہے, یہ حرام ہے, پھر علماء سے نفرت ہوتی. جب تم علماء کی باتیں نہیں مانو گے پھر ان کو بلاتے کیوں ہو؟ مت بولو. جب تمہیں پتا ہے وہ آئیں گے تو حق بات کہیں گے, اور اگر کہیں گے تو اسے ماننا پڑے گا. یہ نہیں کہ علماء کچھ کہے تم اپنی رائے پر ڈٹے رہو, بالکل صحیح نہیں, غلط ہے. علماء کی عزت کرنی سیکھو. علماء کی تو کرنی ہے ہی, عام انسان کی بھی عزت کرنی سیکھو. بلکہ اسلام تو یہ بھی کہتا ہے چاہے وہ کوئی ہندو ہو, سکھ ہو, مسلم ہو, انسان تو ہے, انسان کی عزت کرنی سیکھو. اسلام تو حیوانات کی بھی عزت کرنی سکھاتا ہے, ان پر رحم کرنا, ان کے ساتھ عفو درگزار کا معاملہ کرنا, یہ اسلام سکھاتا ہے. اسلام سکون کا نام ہے, اسلام شانتی کا نام ہے. اسلام سب کے لیے سلامتی لے کر آئے, اسلام سب کے لیے سلامتی لے کر آئے. اور اسی مسلمان, اسی اسلام میں رہنے والے شخص, اسی اسلام میں رہنے والے ویکتی اگر کسی کو تکلیف پہنچائے, کسی کی بے عزتی کرے, تو وہ ابھی تک پورا مسلمان نہیں ہو پایا. ہاں, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابھی تک لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, اور قال علیہ الصلوۃ والسلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک پورا مومن تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ چیز اپنے لیے, جو چیز اپنے لیے پسند کرے, وہی چیز اپنے بھائی کے لیے اگر پسند نہ کرے تو وہ پورا مومن نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں تم حرام خوری کرتے ہو, حرام کھاتے ہو, حرام کماتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے یہ پسند کرو, یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے جو تم چاہتے ہو کہ میری لوگ عزت کرے, مجھے لوگ رسپیکٹ کرے, مجھے لوگ سلام کرے, میری عزت کرے, میری بات لوگ کرے, تم جیسے چاہتے ہو کہ تم اچھی طرح کھاؤ, اچھی طرح پہنو, تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے, اسی طرح کوئی جو ہے کسی کے بارے میں تم یہ مت چاہو کہ اس کو کوئی برا سمجھے, بلکہ تم اس کے لیے یہ چاہو کہ اس کو بھی اللہ عزت کرے جیسے تم اپنے لیے چاہتے ہو. اپنے آپ کو سکون اطمینان کے ساتھ رکھنا چاہتے ہو, اپنی زندگی اچھی ہو ایسے چاہتے ہو, تو اپنے بھائی کے لیے یہی چاہو, اس کے لیے اچھا ہی چاہو, اس کے لیے بھلائی چاہو. جس طرح تم گزر بسر کرتے ہو اس کی بھی گزر بسر ایسے اچھی ہو جائے, اس کو بھی کوئی عزت کرے, اس کا بھی کوئی مرتبہ ہو, ایسے ہی چاہو.
تو بھائی محترم دوستو بزرگوں، اس لیے کبھی بھی کسی مسلمان کے بارے میں برائی نہ سوچنا، ہر وقت اپنے سے زیادہ دوسرے کو اچھا سمجھنا، اپنے سے زیادہ دوسرے کو اچھا سمجھنا، اپنے سے زیادہ دوسرے کو اچھا سمجھنا. ہاں، تبھی تم خود اچھے بن پاؤ گے، اللہ تبھی تمہیں اچھا بنا دیں گے، اللہ تبھی تمہیں بڑا بنا دیں گے انشاءاللہ. میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ مجھے بھی آپ سب کو، پورے عام مسلمان کو، علماء کو، چھوٹوں بڑوں سب کو اچھا سمجھنے کی، عزت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، کسی سے دشمنی ہو تو اللہ کے لیے کرے، یہ نہیں کہ وہ دشمنی کہ بھائی کیسے بھی کر دیا ہے نا. بھائی علماء کی، میں یہ بات آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ علماء کی ہر حالت پہ عزت کرو، کیونکہ اس کے پاس اللہ کا وحی ہے، اللہ کی وحی ہے، نبی کا وارث ہے وہ، اس لیے عزت کرنا واجب ہے. ساری امت پر عزت کرنا، علماء کی قدر کرنا واجب ہے. اس لیے جو ہے بھائی میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا